السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے عظیم انسان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا فخر ہے۔ ایک ایسا نام جو انسانیت کا دوسرا نام بن گیا، عبدالستار ایدھی صاحب۔ چلیے شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کی اصل کہانی، جو آپ کے دل کو ضرور چھو لے گی۔ بچپن اور ابتدائی زندگی عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارت کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بہت نیک اور ہمدرد خاتون تھیں۔ وہ بچپن ہی سے ایدھی صاحب کو سکھاتی تھیں کہ انسان کی اصل پہچان اس کے پاس موجود دولت میں نہیں بلکہ اس کے کردار اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔ اکثر وہ اپنے بیٹے کو چند سکے دیتے اور کہتے، آدھے اپنے لیے خرچ کرو اور آدھے کسی ضرورت مند کو دے دو۔ یہی چھوٹی سی نصیحت ایدھی صاحب کی پوری زندگی کا اصول بن گئی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان کراچی آ گیا۔ یہاں ایدھی صاحب نے غربت، بھوک اور بیماری کے ایسے مناظر دیکھے کہ ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ پہلی ایمبولنس اور خدمت کا آغاز 1951 میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری قائم کی۔ وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن حوصلہ بہت بڑا تھا۔ کچھ ہی وقت بعد انہوں نے ایک پرانی وین خریدی اور اسے ایمبولنس بنا دیا۔ وہ خود ہی اس کے ڈرائیور بھی تھے۔ دن ہو یا رات، بارش ہو یا سخت گرمی، ایدھی صاحب اپنی ایمبولنس لے کر سڑکوں پر نکل جاتے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتے، لاوارث لاشوں کو اٹھاتے اور مریضوں کو سہارا دیتے۔ یقین کرنا مشکل ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولنس نیٹ ورک اسی ایک پرانی گاڑی سے شروع ہوا تھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی توسیع ایمبولنس کے بعد ایدھی صاحب نے اپنی خدمت کا دائرہ بڑھایا۔ انہوں نے یتیم خانے قائم کیے جہاں لاوارث اور بے سہارا بچے پناہ لے سکتے تھے، ہسپتال اور کلینک بنائے جہاں غریب لوگ مفت علاج کرا سکیں، بوڑھوں کے لیے اولڈ ہومز اور بھوکوں کے لیے لنگر خانے بھی قائم کیے۔ ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی بھی اس مشن کا لازمی حصہ بن گئیں۔ دونوں نے مل کر ہزاروں یتیم بچوں کو ماں باپ کا پیار دیا اور لاکھوں مریضوں کو نئی زندگی دی۔ ایدھی صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی مذہب، ذات یا رنگ کی بنیاد پر فرق نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ہر انسان برابر تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو، امیر ہو یا غریب۔ سادگی اور کردار ایدھی صاحب کی ذاتی زندگی بے حد سادہ تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے، عام سے کپڑے پہنتے اور عام سا کھانا کھاتے۔ نہ کبھی بڑے عہدے کی خواہش کی اور نہ ہی دولت جمع کرنے کی۔ ان کا کہنا تھا، میرا اصل گھر وہ ہے جہاں ایک یتیم بچہ ہنستا ہے۔ میری اصل دولت وہ ہے جب ایک مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھر جاتا ہے۔ 2016 میں جب ایدھی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پورا پاکستان غم سے بھر گیا۔ ان کا جنازہ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا، لیکن ان کا مشن آج بھی ایدھی فاؤنڈیشن کے ذریعے جاری ہے۔ اختتام اور پیغام دوستو، ایدھی صاحب نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا مال و دولت نہیں بلکہ انسانیت کے لیے اس کا جذبہ ہے۔ اگر ایک شخص تنہا ہو کر دنیا میں مثال بن سکتا ہے تو سوچیں کہ ہم سب مل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عبدالستار ایدھی کو جنت کے سب سے اعلی مقام پر جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلا ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔